محمد باقی بڑے خوبصورت بڑے حسین و جمیل ہیں۔ مدینہ طیبہ کی گلی میں امام محمد باقی ٹہلتے ٹہلتے جب اس محلے میں جا کر کے پہنچے جس محلے میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے ہیں۔ یہ حضرت جابر کون ہے؟ آپ حضرت جابر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ وہی جابر ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت اپنے گھر پہ کرائی تھی۔ یہ وہی جابر ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنا باپ قربان کر دیا تھا۔ یہ وہی حضرت جابر ہے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے صحابہ میں عالم قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو چکے ہیں، داڑھی بہت لمبی ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، چہرے کے اوپر جھریاں ہے، وجود کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ کے محلے کے اندر امام محمد باقر آئے ہیں، نبی کے شہزادے آئے ہیں، سرکار امام حسین کے لاڈلے آئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا ہی تھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ڈانٹ کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو امام محمد باقر میرے محلے کے اندر آئے اور تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو؟ ارے مجھے پہلے بتا دیتے تاکہ میں گھر سے باہر نکل کر کے ان کا استقبال کرتا، گھر سے باہر نکل کر کے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرو، جب وہ میرے دروازے پر آئیں گے تو جلدی سے آ کر کے مجھے خبر دے دینا تاکہ میں گھر سے باہر نکل کر کے امام محمد باقر کا استقبال کروں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں امام محمد باقر کی عمر کتنی ہے؟ ابھی آپ کی عمر 8 سال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر تقریباً 85 سال کے اوپر ہو چکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ میں جو عالم ہے، صحابہ کے اندر جو فقیہ ہے جسے محدث کہا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کے خاندان کے شہزادے سے اتنی محبت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں بھلے میں صحابی ہوں لیکن پھر بھی میرا مرتبہ اتنا اونچا نہیں ہے کہ میں حسین کے بیٹے سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، امام محمد باقر کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر گھر کے اندر لے کر کے گئے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ کیا امام محمد باقر میرے سامنے بیٹھے ہیں یا میرے سامنے کھڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت امام محمد باقر چھوٹے سے ہیں، 8 سال کی عمر ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جیسے اتنا سننا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ہاتھوں کو نیچے کرنے کے بعد امام محمد باقر کے سر کو پکڑا اور جھک کر کے پیشانی کو چومنے لگے۔ آپ کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، آپ کے سینے کے بٹن کو کھول کر کے سینے پر ہاتھ پھیر کر پھر اسے ناک پہ لگا کر کے پھر اسے سونگ رہے ہیں، چمن فاطمہ کے پھول کی خوشبو لے رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام محمد باقر کے جب پیروں کو چومنے لگے تو امام محمد باقر نے فوراً آپ کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ صحابہ میں عالم ہیں، آپ میرے پیروں کو بھی چوم رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام محمد باقر کو سینے سے لگایا اور آپ کے کان میں گفتگو کرنے لگے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام محمد باقر کے کان میں گفتگو کر رہے تھے تو امام محمد باقر مسکرا رہے تھے اور خوب مسکرا کر کے خوب زور سے ہنس رہے تھے۔ امام محمد باقر ہنستے رہے، جابر بن عبداللہ انصاری گفتگو کرتے رہے۔ جب گفتگو مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں کہ حضرت مجھے اجازت دیں، اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر اپنے گھر کی طرف جب نکل پڑتے ہیں، لوگوں نے آ کر کے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا، کہا کہ آپ ذرا یہ تو بتائیں جب امام محمد باقر کے کانوں میں آپ کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے تو امام محمد باقر اتنے مسکرا رہے تھے کہ ہنسی کے بنیاد پر ان کے خوبصورت دانت بھی باہر نکل رہے تھے اور آپ کے لبوں سے مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ ذرا یہ تو بتائیں کہ امام محمد باقر کے کانوں میں آپ نے
आपने कौन सा ऐसा लतीफा कहा है, आपने कौन सा ऐसा मजाला कहा है, आपने कौन सी ऐसी कहानी सुनाई है कि इमाम मोहम्मद बाकिर मुस्कुराने लगे हैं। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। एक वो जमाना था कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर था, तो मुझे मेरे मुस्तफा ने कहा था कि ऐ जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, मुबारक हो, अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा कि तू मेरे हुसैन को देखेगा, मेरे हुसैन की शादी देखेगा, मेरे हुसैन के बेटे को देखेगा, ज़ैनुल आबिदीन की शादी देखेगा, और ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर को देखेगा। और जब इमाम बाकर उससे मिलने आएगा तो इमाम बाकर से कह देना है, बाकर तुझे तेरे नाना ने सलाम कहा है, अरे बाकर तुझे तेरे नाना ने सलाम कहा है, अरे बाकर तुझे तेरे नाना ने सलाम कहा है। अंदाजा लगाए, जिसका बाप इतनी शान वाला है उसका बेटा कितनी शान वाला।